اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ۔ شیطان نے ان کو اس جگہ سے بھلا دیا اور ان کو اس عزت اور راحت آرام کی جگہ سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے کہا کہ تم سب اتر جاؤ۔ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک مدت تک تمہیں وہاں پر فائدہ اٹھانا ہے۔ آدم علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا۔ آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی فضیلت اور زمین کی خلافت کی تمام صلاحیتیں جب فرشتوں پر ظاہر کر دی گئیں تو فرشتوں نے ان تمام صلاحیتوں کو آدم علیہ السلام کی تسلیم کیا، مانا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سجدے کا حکم دیا تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے اپنے تکبر اور غرور میں آ کر کے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا، اور وہ جنت سے نکالنے پر اس نے عداوت اور دشمنی رکھ لی اور وہ کھار کھائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو حکم یہ ملا کہ تم دونوں جنت میں رہو اور اس جنت کی تمام نعمتوں سے تم فائدہ اٹھاؤ، مگر ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے بتایا گیا کہ اس درخت کے تم پاس نہ جانا، یعنی اس کے کھانے سے تم پرہیز کر۔ شیطان جو آدم علیہ السلام کی وجہ سے مردود ہوا تھا، جنت سے نکالا گیا تھا، وہ کھار کھائے ہوئے بیٹھا تھا اور اس نے تمام اس درخت کی مصلحتیں بتا کر کے ان کو اس درخت کے پھل کو کھانے پر آمادہ کر دیا۔ جب آدم علیہ السلام سے یہ لغزش ہوئی تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اب تم زمین پر جا کر رہو۔ بتا دیا کہ زمین کا رہنا وہ جنت کی طرح سے نہیں ہوگا کہ ہر طریقے سے راحت اور آرام ہو، بلکہ وہاں آپس میں بہت سارے اختلافات بھی ہوں گے اور بہت سی وہاں پر دشمنیاں بھی ہوں گی۔ ذلت کے معنی لغزش کے ہیں۔ شیطان نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو لغزش دی۔ قرآن کے یہ الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی یہ جو خلاف ورزی تھی وہ اس طرح کی نہیں تھی جو عام گنہگاروں سے ہوا کرتی ہے، بلکہ شیطان کے دھوکے اور فریب میں آ کر کے ایسی نوبت آئی تھی جس کا پھل کھانے کو منع کیا گیا تھا، اس کا پھل وہ کھا بیٹھے۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، یعنی شیطان نے اس دھوکے اور لغزش کے ذریعے سے آدم اور حوا علیہ السلام کو ان نعمتوں سے نکال دیا۔ وہ جس آرام کی جگہ میں تھے، جس نعمت کی جگہ میں تھے، آسائش کی جگہ میں، تو وہاں سے ان نعمتوں سے ان کو شیطان نے دھوکے اور فریب دے کر کے ان کو وہاں سے نکال دیا، جس میں وہ آرام سے زندگی گزر بسر کر رہے تھے۔ یہ نکالنا اگرچہ بحکم خداوندی ہو، مگر اس کا سبب چونکہ شیطان تھا، اس لیے نکالنے کی نسبت بھی شیطان کی طرف کر دی گئی۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا کہ تم سب اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ تو اس کے مخاطب حضرت آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام ہیں، اور شیطان کو اس وقت تک آسمانوں سے باہر نہیں کیا گیا تھا تو وہ بھی اسی خطاب میں شامل ہے، یعنی یہ جو تمہارا دنیا میں رہنا ہوگا اور یہ جو عداوت دشمنی کا سلسلہ ہے تمہارا شیطان کے ساتھ، تو یہ تمہارا دنیا میں بھی چلتا رہے گا، اور آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ جنت کی طرح تمہارا رہنا نہیں ہوگا کہ آرام اور سکون کے ساتھ، بلکہ دنیا کا رہنا دشمنی اور اختلافات اور ان تمام چیزوں کے بیچ میں ہوگا۔ اس طرح سے تمہیں وہاں پر رہنا ہوگا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک وقت تک تمہیں وہاں پر فائدہ اٹھانا ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جو یہ حکم ملا کہ تم ایک عرصے تک وہاں پر تمہیں رکنا ہے، ٹھہرنا ہے اور تمہیں وہاں پر کام چلانا ہے، یعنی زمین پر جا کر بھی تمہیں ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ وہاں پر رہنا ہے، کچھ وقت تک رہنا ہے اور وہاں فائدہ اٹھانا ہے، اور اس کے بعد اس کو بھی تمہیں چھوڑنا ہے، یعنی کہ دنیا کو تمہیں چھوڑنا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ،
آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمہ سیکھ لیے اور وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہو هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ کو قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ شیطانی وسوسے میں آ کر کے، شیطان کے مکر و فریب میں آ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کی سے لغزش ہوئی، خطا ہوئی، اور آدم علیہ السلام نے پھل کو چکھ لیا، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکلنے کا حکم دیا۔ آدم علیہ السلام پریشان ہو گئے، اور وہ اتنے سنگ دل نہیں تھے کہ وہ برداشت کر سکتے۔ وہ فوراً ہی اللہ کی سزا سے فوراً ہی بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور ان کی زبان ایک دم ہی خاموش تھی، وہ شرمسار تھے۔ اور اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے، وہ دلوں کی ہر بات کو جانتا ہے۔ آدم علیہ السلام کی ایک کیفیت دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ نے خود ہی معافی کے کچھ کلمات ان کو سکھا دیے، اور اس کا بیان ان آیات میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے چند کلمات سیکھ لیے اپنے رب سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی، یعنی اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ بے شک وہ توبہ کو قبول کرنے والا اور بہت زیادہ مہربان ہیں۔ مگر چونکہ زمین پر آنے میں بھی ہزاروں حکمتیں تھیں اور مصلحتیں تھیں، مثلاً ان کی نسل سے فرشتوں اور جنات کے بیچ ایک نئی قوم کو وجود میں مگر چونکہ روئے زمین پر آنے میں بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں اس میں چھپی ہوئی تھیں، مثلاً ان کی نسل سے فرشتوں اور جنات کے بیچ میں ایک نئی نوع انسان کا وجود میں آنا تھا، اور ان کو ایک طرح کا اختیار دے کر کے احکام شرعیہ کا بھی اللہ تعالیٰ کو انہیں مکلف بنانا تھا، پھر ان میں خلافت کو بھی قائم کرنا تھا، حدود اور احکام شرعیہ نافذ کرنا، تاکہ یہ نئی مخلوق ترقی کر کے اس مقام پر پہنچ سکے جو بہت سے فرشتوں کو بھی نصیب نہیں۔ اور ان مقصدوں کا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا تھا۔ اس لیے آدم علیہ السلام کے خطا معاف کرنے کے بعد بھی انہیں زمین پر رہنے کا حکم ان کا جاری رکھا۔ کی طرف سے جو کلمات آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے، آدم علیہ السلام نے ان کلمات کا بہت ہی زیادہ اہتمام کیا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ وہ کلمات یہ ہیں: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تابہ توبہ کے اصل معنی رجوع کرنے کے ہوتے ہیں، اور جب توبہ کی نسبت بندے کی طرف کی جاتی ہے تو اس کے معنی 3 چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے، یعنی 3 چیزیں اس کے اندر جمع ہوں، تب وہ توبہ اس بندے کی قبول ہوگی۔ اول یہ کہ اپنے کیے ہوئے گناہ کو گناہ سمجھنا اور اس پر شرمندہ ہونا، نادم ہونا۔ دوسرے، اس گناہ کو بالکل ہی چھوڑ دینا۔ تیسرے، آئندہ کے لیے دوبارہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا۔ اگر ان تینوں چیزوں میں سے ایک کی بھی کمی ہوئی تو وہ توبہ نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ محض زبان سے توبہ کے الفاظ بول دینا تو اس سے نجات نہیں ملتی ہے، یہ نجات کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ تینوں چیزیں اس کے اندر جمع ہوں۔ سب سے پہلے یہ اپنے جو گناہ کیے ہیں تو اس پر شرمندہ ہونا اور اس گناہ کو چھوڑ دینا، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک دم پختہ ارادہ کرنا، یعنی کہ گزشتہ پر ندامت اور حال میں اس کو چھوڑ دینا، اور مستقبل میں آئندہ میں اس کے نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا۔ تو تابہ علیہ یعنی توبہ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اس کے معنی ہیں قبول کرنا، یعنی تب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ جب بندہ پوری طرح سے چھوڑنے کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ تو وہی وہ کام کرے جو اس کے پہلے والدین آدم اور حوا علیہ السلام نے کیا، یعنی اپنے کیے ہوئے پر ندامت اور آئندہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی کے لیے عرض کیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا، یعنی اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے،
اگر آپ معاف نہیں کریں گے اور ہم پر رحم نہیں کریں گے تو ہم خسارے والوں میں سے داخل ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، یعنی اے میرے پالنے والے، میں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے تو آپ ہی میری مغفرت فرمائیے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام سے جب لغزش ہو گئی تھی تو عرض کیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، آپ ہر برائی سے پاک ہیں اور میں ظلم کرنے والوں میں داخل ہو گیا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ مجھ پر رحم فرمائیے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ تم سب کے سب اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پس اگر تم تک میری کوئی ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا، میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، اور جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے میری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، تو وہی لوگ دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین میں اترنے کا حکم دیا اور پھر یہ فرمایا کہ تمہارے پاس میری کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، جو میری راہ کی پیروی کرے گا، جو احکام شرعیہ کی اتباع کرے گا، تو پھر اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ بالکل غمگین نہیں ہوں گے۔ اور جنہوں نے میری راہ کو نہیں مانا، جنہوں نے میرے احکام کی سے روگردانی کی، میرے احکام کو جھٹلایا، تو وہ لوگ دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یعنی یہاں دنیا میں یہ رہنا یہ کچھ وقت تک ہے، کچھ وقت تک یہاں فائدہ اٹھانا ہے، اور اللہ نے اپنے احکام نافذ کر کے یہ بتا دیا کہ جو میری راہ کی پیروی کرے گا، میری راہ پر چلے گا، احکام خداوندی پر عمل کرے گا، تو اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا کسی طرح کا اور وہ لوگ پریشان نہیں ہوں گے۔ اور جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، ہمارے احکام کو انہوں نے جھٹلایا، تو وہی لوگ، تو ان کے لیے دوزخ تیار ہے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ صدق اللہ